اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم امور ہیں، موضوعات ہیں، عالمی نوعیت کے بھی ہیں اور ملکی مسائل سے بھی تعلق رکھنے والے بعض موضوعات ہیں جن کے بارے میں آگہی لازمی ہے۔ سب سے بڑی پہلی عظیم مناسبت جو درپیش ہے اور آج مومنین مسلمین اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص یوم اللہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں، وہ عید سعید اضحیٰ ہے، عید قربان جسے یہاں کہا جاتا ہے۔ یہ عید مبارک تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمین کو، تمام اہل قبلہ کو اور بالخصوص تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ عید سعید اضحیٰ عید فطر کے ساتھ اور اسی طرح خصوصاً مکتب امامیہ میں عید سعید غدیر بھی ان آیات میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے خصوصی مناسبتوں کے ساتھ مقرر فرمائی ہیں۔ جیسے عید سعید مناسبت ہے آج ہمارے لیے، اسی طرح خود عید سعید بھی ایک مناسبت ہی کا احیاء ہے۔ ایک مناسبت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز کو مقرر کیا ہے۔ عید سعید دراصل یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے عظیم عمل کی، جو اللہ کے حکم پر انہوں نے بندگی الہی میں، اطاعت الہی میں انجام دیا ہے۔ اس یادگار عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے، مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک اسوہ قرار دیا ہے، ایک نمونہ اس کو قرار دیا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عبادت مقرر فرمائی ہے جس کا عنوان حج قرار دیا ہے۔ عید سعید اضحیٰ فقط قربانی نہیں ہے، ہر چند قربانی اس میں بہت ہی بنیادی عمل ہے اور مرکزی عمل ہے، لیکن عید ایک جامع عنوان ہے قربانی اور قربانی کے علاوہ دیگر جو پہلو عید کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ حج ہی کا ایک حصہ ہے عید سعید قربان یا عید اضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہ خاص عبادت مقرر فرمائی ہے کہ ہر مومن صاحب استطاعت جہاں کہیں بھی ہے، زمین کے کسی بھی حصے میں آباد ہے، مقیم ہے، وہ اپنی عمر میں ایک دفعہ خانہ خدا میں، بیت اللہ میں حاضر ہوگا اور ان تمام اعمال کی مشق کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانوادہ محترم کے ساتھ انجام دیں۔ وہ تمام مشقیں جو سرمشق حضرت ابراہیم کی ہے، اس کی مشق کا نام حج ہے، اور اسی میں یہ یوم بھی آتا ہے جس کو 10 ذی الحجہ کا، جسے عید اضحیٰ بھی کہا گیا ہے۔ حج کے وسط میں یہ دن آتا ہے۔ حج 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کو حجاج و زائرین
منا میں وادی منا میں آ کے مقیم ہوتے ہیں اور وہاں کے اعمال انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس بیت اللہ میں آتے ہیں اور حرم کے یا مکہ کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ حج مسلمانوں کی مرکزیت کا سب سے بنیادی شعبہ یا عمل ہے۔ عالمی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اکٹھا کیا ہے۔ وہ مومنین جو اپنی بود و باش میں، اپنے روزمرہ معمول کی زندگی میں اپنی ضروریات کے مطابق زمین کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اطراف و اکناف ارض میں، جہاں جہاں ان کے آبا و اجداد تھے، قبائل تھے، وہاں پر مقیم ہیں، اور جہاں پر ہجرت کر کے یا اپنی معاش کے لیے، اپنی دیگر ضرورتوں کے تحت جہاں بھی جا کر زمین میں آباد ہوئے ہیں۔ چونکہ زمین بہت وسیع ہے اور اس پر مقیم مومنین بھی ایک دوسرے سے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کا ارتباط آپس میں نہیں ہوتا۔ ہر چند آج ٹیکنالوجی نے یہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ دور ترین نکات تک رہنے والے، بسنے والے لوگ، مومنین و غیر مومنین آپس میں ارتباط قائم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلے یہ سہولت میسر نہیں تھی، اور آج جب ٹیکنالوجی نے انہیں ارتباط فراہم کیا ہے تو بھی محدود ہے یہ ٹیکنالوجی کا ارتباط، یعنی دو افراد یا ایک محدود گروہ ایک وقت میں آپس میں ویڈیو یا آڈیو پر حاضر ہو کر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت ساری دنیا کے لوگ اس پر حاضر ہو کر، ممکن ہے مستقبل میں یہ سہولت فراہم ہو جائے لیکن ابھی نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد قدیم میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، بہت ابتدائی تھی، وسائل ارتباط کے نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل زمین کے آپس میں ارتباط کے لیے ایک مرکزی اجتماع ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص خلیل سے، اپنے عبد خاص سے گھر بنوایا ہے، بیت بنوایا ہے۔ اس بیت کو قیامًا للناس قرار دیا ہے، جہاں پر لوگ آ کے قیام کرتے ہیں، لوگ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں آپس میں آ کر، اور ایک امت واحدہ، ملت واحدہ بن کر وہاں پر چند دنوں کے اندر اور پھر واپس اپنے اپنے اوطان میں، اپنے بلاد میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق حج کی صورت میں تمام انسانوں کو اور خصوصاً مومنین کو دی ہے، وہ مرکزیت ہے۔ یہ مرکزیت دو طرح کی ہے۔ ایک تو اس کے اندر مکانی مرکزیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ بنوایا ہے، بیت بنوایا ہے، اسے مثابۃ للناس قرار دیا ہے، یعنی لوگوں کے رجوع کی جگہ، لوگوں کے آمد کی جگہ، اور آنے کے بعد اسے قیامًا للناس قرار دیا ہے۔ اور جو اعلان حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کروایا ہے، اس اعلان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، بشریت کو اعلان کرو یا بشریت کو دعوت دو، مخصوص کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ مرکزی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور دوسری طرف سے اس مرکز کے گرد اکٹھا ہونے کے لیے خاص یوم مقرر کیا ہے، ایام رکھیں، 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے بشریت کے لیے یا ان کے نمائندوں کے لیے یا آئے ہوئے مومنین کے لیے 5 دن رکھیں کہ ان 5 دنوں کے اندر آ کر آپ نے یہاں اکٹھے ہونا ہے، اجتماع کرنا ہے اور مرکزیت تشکیل دینی ہے، مرکزی اجتماع کرنا ہے آپ نے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مرکزی مکانی مرکزیت کے اور زمانی مرکزیت کے اور اجتماع کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت
عالی اور شامخ مقاصد مقرر فرمائے ہیں جن کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے اور کروایا ہے، اور وہی مومنین کو ہر نسل کو لازمی ہے، ضروری ہے ان کے لیے۔ حج کو ترک کرنا سرزمین حرم کو یا بیت اللہ کو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہر سال ان ایام کے اندر ایک تعداد مومنین کی یہاں پر اکٹھے ہوں، اجتماع کریں اور جو اہداف و مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معین فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں، وہ حاصل کریں۔ وہ اہداف بھی مختلف ہیں، ہر چند ہماری معرفت و شناخت کل دین کے بارے میں اور خصوصاً حج کے بارے میں بہت ناقص ہے، اور صدیوں سے جو معرفت اور شناخت حج کی جا رہی ہے وہ تقلیدی طور پر ناقص شناخت ہی منتقل کی جا رہی ہے، یعنی وہ شناخت جو پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری میں فقہاء علماء نے زحمت کر کے پیدا کی تھی، وہی ان کے شاگردوں نے آج تک اس کو محفوظ رکھا ہے، قائم رکھا ہے، اور اس معرفت پر بہت کم اضافہ کیا ہے، جبکہ حکم یہ تھا کہ آپ نے ہر نسل نے اپنی حد تک اپنے حصے کی معرفت اس معرفت کے علاوہ حاصل کرنی ہے جو آپ کے اسلاف نے یا بزرگان نے آپ کو عطا کی ہے۔ لیکن یہ جمود ہے، باقی ہے دین کے متعلق اور مختلف شعبوں میں، جبکہ باقی علوم میں ایسے نہیں ہے۔ مثلاً ہم اس وقت وہ علوم جو سائنس کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں ہمارے ماحول میں، ویسے تو اصطلاح کے مطابق، لغت کے مطابق تمام علوم سائنس ہیں، سائنس کہتے ہی علم کو ہیں، خواہ جو بھی علم ہو، لیکن ہماری تہذیب میں سائنس نیچرل علوم کا نام پڑ گیا، علوم طبیعی کا نام یا علوم تجربی کا نام سائنس پڑ گیا ہے۔ سائنس میں کسی نسل نے سابقہ نسل کی معرفت پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ہر نسل نے اپنے حصے کی معرفت سابقہ نسل کی معرفت میں اضافہ کی ہے، اور اسی لیے آج ٹیکنالوجی اسی دم بدم متجدد معرفت کا نتیجہ ہے۔ انسانوں نے، ہر نسل نے سابقہ نسل کی معرفت پر اکتفا نہیں کیا، اسے کافی نہیں سمجھا، بلکہ اپنے حصے کی معرفت اس میں ڈالی ہے، اور ہر نسل نے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچایا ہے، ہمارے موجودہ انسانی نسل تک پہنچایا ہے، جو معجزات کی شبیہ لگتا ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن علوم اسلامی میں یہ کام نہیں ہوا۔ علوم اسلامی میں شروع سے جمود کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تقلید کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسلاف پرستی کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس وجہ سے آنے والی نسلیں اسلاف کی میراث علمی کو محفوظ کرتی ہیں، منتقل کرتی ہیں، اور خود اس میں اضافہ کم تر کرتے ہیں، بہت کم اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حصہ معرفت کا ابتدائی درجے میں رکا ہوا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بزرگوں نے، علماء نے جو کچھ دین کی شناخت کی ہے، آج 15ویں صدی میں وہی شناخت انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے، اور اضافہ کو جائز بھی نہیں سمجھتے، اسے بدعت سمجھتے ہیں، شناخت جدید و شناخت نو کے قائل نہیں ہیں، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات میں اور اپنے مقالات میں اشارہ کیا ہے کہ ہر نسل کو چاہیے کہ وہ دین کو نئے مقام سے شروع کرے، نئے نقطے سے شروع کرے، سابقہ معرفت کو غنیمت سمجھے، سابقہ اسلاف و بزرگان کی معرفت کو، اور اپنے حصے کی معرفت اس میں آگے بڑھائے۔ اگر یہ کام ہوتا مکمل دین میں اور خصوصاً حج میں، تو آج جیسے سائنس میں ہر نسل نے اپنی معرفت کا اضافہ کیا ہے اور سائنس نے انسان کو معراج پہ پہنچا دیا ہے،
تو اگر دین میں بھی یہی کام کیا ہوتا تو دین بھی آج انسان کو اس کی معراج پر پہنچا دیتا، جبکہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، دین کے ہوتے ہوئے اور حج جیسی عبادت کے ہوتے ہوئے، بیت اللہ جیسی مرکزیت کے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود مسلمین محروم ہیں. ان کے پاس مادی وسائل بھی ہیں، معنوی بھی ہیں، اور خصوصاً یہ مرکزیت ہوتے ہوئے محروم ہیں، پسماندہ ہیں، غلام ہیں اور محکوم ہیں. شیطانی طاقتیں اور غیر الہی طاقتیں ان کے اوپر طاغوت مسلط ہیں. یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی شناخت دینی نئے سرے سے شروع نہیں کی. جس طرح علامہ اقبال نے تاکید کی تھی کہ اس کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، معرفت دینی کو، دین کو نہیں. دین ایک ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نیا نہیں آئے گا، تبدیل نہیں ہوگا، لیکن اس کی معرفت بدلتی رہے گی. جیسے زمین ایک ہی ہے، زمین تبدیل نہیں ہوئی، لیکن زمین شناسی بدلتی رہی ہے، زمین کی معرفت اور آگاہی زمین کے بارے میں بدلتی رہی ہے. اسی طرح کائنات میں تبدیلی نہیں آئی، نئی کائنات نہیں بنائی گئی، ضرورت نہیں ہے. جو بنی ہوئی کائنات ہے وہ اس کی شناخت از سر نو اور نئے نقطے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام جس نسل نے کر لیا اس نے وہ نتیجہ حاصل کر لیا ہے. بہرکیف حج اور حج سے مربوط جو موضوعات ہیں وہ اللہ کی طرف سے خاص لطف و عنایت ہے. ہر چند ہم ان الطاف الہیہ کی حقیقت تک ابھی نہیں پہنچے اور ہم نے ان کو رسومات کی حد تک رکھا ہوا ہے، اور رسومات کی حد تک ہی انہیں ہم نے ضائع کیا ہے اس فرصت کو. حج مسلمانوں کی قوت و طاقت کا مظہر ہے. تمام عالم اسلام کی یکجا طاقت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں میں انتشار، پراکندگی، تفرقہ و دوری پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی صورت میں ان کی مرکزیت قائم کی ہے تاکہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے دور، اجنبی و لا تعلق نہ رہیں، بلکہ اکٹھے ہوں اس اجتماع میں، اور اس اجتماع میں اکٹھے ہو کر اپنے متعلقہ امور سب کا جائزہ لیں. اس لیے یہ طاقت ہے مسلمانوں کی حج، لیکن آج یہ طاقت مسلمانوں کے کسی کام نہیں آ رہی ہے. حج وحدت و یکجہتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کو، تاکہ انسانوں کے اندر جو باقی تفرقے کے عوامل ہیں یا پراکندگی کے باعث ہیں، محرکات ہیں، ان پر غلبہ پا سکیں انسان، اور حج میں اپنے رب کے گھر میں آ کر آپس میں اتحاد و یکجہتی پیدا کریں. یکجہتی سے مراد، جیسا کہ اس لفظ کے اندر یہ فارسی ترکیب ہے یکجہتی، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی جہت ایک ہو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے، اور تمام دنیا میں زمین پر جہاں جہاں کہیں مومنین مسلمین آباد ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ اپنی عبادات میں، واجب عبادات میں، مستحب میں و حتیٰ معمولات میں اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں، جہت اپنی ایک کریں آپ. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، یعنی سب سے پہلے اپنا وجہ، اپنی جہت ٹھیک کرو، اپنی جہت اللہ کی طرف کرو، اپنی جہت دین حنیف کی طرف کرو. جہت جب آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، رخ ٹھیک ہو جائے گا، وجہ آپ کا صحیح سمت میں ہو جائے گا، پھر حرکت بھی آپ کی ٹھیک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو آپ مرحلہ انجام دیں گے وہ صحیح جہت میں انجام پائے گا. آج مسلمین و مومنین میں جہت ایک نہیں ہے. ہر چند رسوماتی طور پر، رسمی طور پر سارے قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس رسم کے علاوہ باقی کسی چیز میں یکجہت نہیں ہے.
یعنی سمت ایک نہیں ہے، جہت ایک نہیں ہے، رخ ان کا ایک طرف نہیں ہے، بلکہ مختلف جہات کی طرف ہے، مختلف سمت میں ان کا تعلق ہے. کسی کا شیطان کی طرف تعلق ہے، کسی کا شیطانی طاقتوں کی طرف تعلق ہے، کسی کا مادیت کی طرف تعلق ہے، کسی کا رخ ہے. ہر ایک نے اپنا رخ اپنی مرضی سے کہیں موڑ لیا ہے. رسم ادا کرنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس مرکزیت کو مد نظر نہیں رکھتے. اسی طرح حج جیسے طاقت کا مظہر ہے اور وحدت کا مظہر ہے، حج امت سازی کی مشق ہے، منتشر پراکندہ انسانوں کو اکٹھا کرنا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام اللہ نے منظور کیا ہے اور مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے، وہ نظام جو تاریخ میں انسان آزماتا رہا ہے اور آج بھی کم و بیش انہی نظامات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، جن کو ہم اپنی سیاسی اصطلاحات میں اور ادبیات میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ کبھی اس کو آمریت کہتے ہیں، ملوکیت کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں، دستوریت کہتے ہیں، مشروطیت کہتے ہیں، پادشاہت کہتے ہیں، قبائلیت کہتے ہیں. یہ مختلف نام ہیں اس نظام کے جو انسان نے خود اختیار کیے ہیں. یہ اللہ کا ان میں سے کوئی نظام نہیں ہے. نہ آمریت اللہ کی طرف سے ہے، نہ ملوکیت اللہ کی طرف سے ہے، نہ دستوریت اللہ کی طرف سے ہے، نہ پادشاہت اللہ کی طرف سے ہے، نہ اسی طرح خاندانی حکومت اللہ کی طرف سے ہے، اور نہ ہی طبقاتی حکومت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ایک معین مقرر نظام ہے. جس طرح اللہ کا صراط ایک ہے، دین ایک ہے، اسی طرح یہ وحدانیت، یہ توحید نظام میں بھی ہے. نظام توحیدی اللہ کا ایک نظام ہے جس میں اللہ کی مرکزیت ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اور اللہ کی طرف سے اختیار جن کو دیا گیا ہے ان کی حاکمیت ہے، اور وہ نظام امامت ہے. امامت کے نظام کے قیام کے لیے، یعنی مرکزی حکومت مومنین کے اوپر یا زمین کے اوپر قائم کرنے کے لیے، وراثت زمین ساری اللہ نے جن ائمہ کے لیے مقرر کی ہے، زمام ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تمام انسانوں کا اپنی شناخت ختم کر کے اور اپنے تفرقے، اپنے فرقے، اپنے احزاب، اپنے پرچم سمیٹ کر ایک امت واحدہ بننا ہے. اس لیے حج بہت خوبصورت ترکیب ہے. حج کی انسان جتنا بھی اس کی وضاحت کرے اور زیادہ انسان کی شگفتگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شگفتگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، شیفتگی میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ ہے کہ حج کا آغاز ہی احرام سے ہوتا ہے. یعنی جو ہی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مومنین و مومنات، عورت مرد جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا علاقائی تشخص ختم کروایا جاتا ہے، اور ان کو ایک بے رنگ لباس، سفید لباس بغیر سلائی کے انہیں پہنایا جاتا ہے، تاکہ لباس کسی غیر الہی چیز کی علامت نہ ہو، نشاندہی نہ کرے. ہر شخص اپنے اپنے علاقے سے آتا ہے، اپنا لباس پہن کے آتا ہے، یہ اتروا دیتے ہیں وہاں پر اور الہی لباس زیب تن کروا دیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے تشخصات ختم کرنے ہیں اور ایک امت واحدہ ہونا ہے، ایک رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، اور وہ رنگ خدا ہے. جس طرح صبغت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اگر کوئی رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے تو وہ اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ. اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہے؟ یہ ایک پہلو ہے حج کا. ایک پہلو یہ ہے کہ حج تربیت گاہ ہے، کارگاہ ہے، تربیت گاہ ہے. اور اس تربیت گاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معلم پہلے بھیجا ہے، اس معلم کے ذریعے سے گھر بنوایا ہے، اس معلم کے ذریعے سے سرمشق کروائی ہے اس معلم سے، ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور وہ سرمشق جو ہر انسان کو اس کی مشق کرنا لازمی قرار دیا ہے. اس لیے حج
ایک تربیت گاہ ہے، یعنی حج میں انسان کو ایک کردار، جیسے لباس ایک کیا ہے، کردار بھی ایک بنانا ہے، شخصیت بھی ایک بنانی ہے، کریکٹر ایک بنانا ہے، اور یہ کردار ساز معلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو رکھا ہے، اور ان کو بھی اپنے معمولات زندگی میں یہ سرمشق دی ہے، معجزے دکھانے کے لیے نہیں کیا، یعنی یوں نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم آئیں اور اس سرزمین پر، سنگلاخ سرزمین پر آ کر معجزہ دکھائیں، بلکہ معمولات میں سرمشق قائم کریں، اپنا آباد علاقہ چھوڑ کے غیر آباد علاقے میں آئیں، غیر آباد علاقے میں اپنا خاندان مختصر سا، اپنی بیوی اور بچہ لا کر اس کو وادی غیر ذی زر میں، غیر آباد وادی میں چھوڑ کے چلے جائیں، اور اللہ کی ذات پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اور پھر اس کے بعد دیگر مراحل ایک ایک کر کے، اور جب یہ فرزند جوان ہوتا ہے پھر اس کی قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور حضرت ابراہیم نے وہ حکم انجام دیا۔ یہی سب کچھ دہرانے کے لیے، اسی کی مشق کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین کو طلب کیا ہے، تاکہ یہ تربیت ابراہیمی ان کی یہاں پر ہو جائے۔ اور حج کے اندر قربانی ہے، اس قربانی کا بہت عظیم فلسفہ ہے۔ یہ قربانی، جیسا کہ حکم بھی ہے کہ عید کے خطبوں میں اس قربانی کا مقصد بیان کیا جائے، یہ انشاءاللہ خطبہ عید کے اندر ذکر ہو جائے گا۔ لیکن آج جو حج کی موجودہ صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے کہ ابراہیمی حج سعودی حج میں تبدیل ہو گیا ہے، طاغوتی حج میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس جہت سے بالکل ہٹ کر کسی اور جہت میں حج انجام پا رہا ہے۔ ابراہیمی روح کے ساتھ حج انجام نہیں پاتا، نہ انجام دینے کا موقع دیتے ہیں، نہ اجازت دیتے ہیں، نہ گنجائش ہے وہاں پر باقی علاقوں سے جانے والے مومنین کے لیے، اور اپنے آپ کو سارے مجبور سمجھتے ہیں سعودی حج انجام دینے کے لیے، یعنی حج کے تمام جتنے بھی مناسک ہیں وہ کس انداز سے کریں، جس طرح آل سعود چاہتے ہیں، اور آل سعود کس طرح چاہتے ہیں، جس طرح آل سعود کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے آلہہ، ان کے الہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے یہ حج انجام دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اس طرح سے حکم نہیں دیا تھا کہ یوں جا کر انجام دو۔ یہ فریضہ ہے آج علماء کا اور مختلف طبقات کا کہ حج کی اس جاری صورتحال کو تبدیل کر کے اپنی اصل کی طرف واپس لائیں، یعنی سعودی حج کو ابراہیمی حج میں تبدیل کریں، اور ابراہیمی روح اس کے اندر ہو، تاکہ ایک عام مومن جب حج میں جاتا ہے تو واپس اپنے زمانے کا ابراہیمی کردار لے کر واپس آئے۔ اب جب کوئی شخص حج پہ جاتا ہے تو وہ سعودی افکار لے کر واپس آتا ہے، یا سعودی کردار لے کر، آل سعود کا منہج لے کر واپس آتا ہے، اور حج کا اصل مقصد اس طرح ضائع کر دیا گیا ہے۔ حج جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام بشریت آئے، حج پر آئے، اور حج پر آ کر اپنے منافع، اپنے فوائد، اپنے مفادات کو یہاں پر حاصل کریں، اور آج حج میں ہوتے ہیں مفادات و منفعتیں فراوان ہیں، لیکن یہ سب مومنین و مسلمین کے نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلمین کے مفادات وہاں پر حاصل ہوتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے علماء کو، مسلمین کو اور اہل فکر کو کہ انشاءاللہ دین کو احیاء کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین زندہ کیا ہے، اور دین کا رکن زندہ کیا، اور حج کو زندہ کیا ہے، لیکن جو لوگ نہیں چاہتے تھے، جیسے قریش رسول اللہ کو نہیں چاہتے تھے کہ حج کو زندہ کریں، ابراہیمی حج زندہ کریں، جاہلیت کا حج قریش چاہتے تھے جاری ہو، اس لیے رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ آج بھی وہی قریشی حج، سعودی حج اور جاہلیت کا حج کروایا جاتا ہے۔ ابراہیمی حج جو امام خمینی نے سوچا کہ انجام دیا جائے، اسے
انجام نہیں دیا جا رہا اور نہ اس کے لیے میدان دیتے ہیں۔ بہرکیف خدا کرے وہ دن آئے کہ حج زندہ ہو، حج زندہ ہوگا، پوری دنیا پر دین زندہ ہوگا، دین کی حاکمیت کا آغاز حج سے ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بڑی مناسبت جو گزری ہے گزشتہ ہفتے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی ہے، یعنی سالانہ یوم رحلت ہے یہ، اور یہ مناسبت پاکستان میں بھی کسی حد تک لوگ متوجہ ہیں۔ ہر چند پہلے ایک بڑا عرصہ بیچ میں گزرا، امام خمینی کو پاکستانی فراموش کر چکے تھے، لیکن عروۃ الوثقیٰ جیسی نعمت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو، اس شخصیت کو، اس کردار کو پاکستانیوں کے سامنے زندہ رکھا ہے اور توفیق بھر کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن جو ہونا چاہیے امام خمینی کے حوالے سے پاکستان کے اندر کام، جس کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی ضرورت ہے اور دینی طبقے کو بھی ضرورت ہے، جوانوں کو ضرورت ہے۔ جس طرح کے مسائل ہیں آج پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے، اس میں امام خمینی جیسی شخصیت کا فکری حضور بہت ضروری ہے۔ یہی مثبت و تعمیری فکر ہے جو نجات دہندہ ہے۔ چونکہ شخصیات تو بہت بڑی شخصیات موجود ہیں عالم اسلام میں، زندہ لوگوں میں بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور مرحوم جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان میں بڑی عظیم شخصیات آئی ہیں اور گزر گئی ہیں، لیکن یہ شخصیات اللہ کے نظام خلقت کے تحت پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن ان کی زیادہ اہل زمین کو یا مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی۔ اپنے باری پہ پیدا ہوئے ہیں اور اپنی باری پہ مر گئے ہیں اور اسی طرح ہوتے رہیں گے، لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ نہ بھی پیدا ہوتے، یہ بڑی عظیم شخصیات، تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ زمین کے حالات ایسے ہی رہتے، مسلمانوں کے حالات ایسے ہی رہتے، ان کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے نہ آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق ان لوگوں سے پڑتا ہے جو آ کر اگر نہ ہوتے تو آج زمین کی صورتحال کچھ اور ہوتی، ان کے آنے سے زمین کی صورتحال کچھ اور ہوئی ہے۔ امام خمینی ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام خمینی کے بغیر بھی دنیا ایسے ہی تھی اور امام کے ہوتے ہوئے بھی دنیا ایسی ہے، ان کے بعد بھی ایسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ امام کے بغیر دنیا کچھ اور تھی، مسلمان کچھ اور تھے، تشیع کچھ اور تھا، اور امام کے آنے سے تشیع اور عالم اسلام اور دنیا کچھ اور شکل اور نقشہ اپنا چکی ہے۔ یہ وہ راز ہے امام خمینی کی ذات میں اللہ نے رکھا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے آنے سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے اور جن کے آنے سے حقائق کے اندر بڑا تحول و انقلاب آیا ہے۔ طاغوت سرنگون ہوئے ہیں، الہی پرچم سربلند ہوا ہے، ذلت و حقارت کا طوق نکالا گیا ہے اور عزت کا تاج مسلمانوں کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ امام خمینی مزاحمت و مقاومت و استقامت کا استعارہ ہے۔ امام خمینی سے پہلے مزاحمت و مقاومت کسی کی فکر میں نہیں تھی، نہ کوئی عالم، نہ شیعہ، نہ سنی، اور نہ ہی کوئی غیر عالم، نہ کوئی سیاسی اس فکر میں نہیں تھا۔ البتہ امام سے پہلے اگر کوئی نمایاں شخصیت ذکر کی جائے تو دو بڑے نام ہیں جنہوں نے مزاحمت و مقاومت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک سید جمال الدین افغانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلمانوں میں بیداری کے امام ہیں، اور انہوں نے اس خطے میں، مسلمان نشین خطے میں، عرب دنیا میں، عجم میں، ترک میں، مصر میں، افریقہ میں، پاکستان، ہندوستان میں، اس وقت پاکستان نہیں تھا، بر صغیر تھا، مشترکہ ہندوستان تھا، اس کے اندر آ کر جھنجھوڑا، مختلف طبقات کو جھنجھوڑا، خصوصاً خواص کو، علماء کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو اور سرکردہ لوگوں کو، لیکن
سید کے جھنجھوڑنے سے کوئی جاگا نہیں، کوئی بیداری پیدا نہیں ہوئی، اور وہ تنہا عالم اسلام کو جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے خود اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری شخصیت علامہ اقبال آئے، وہ سید جمال ہی کے شاگرد تھے، انہی سے انہوں نے الہام لیا، اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا پیغام بیداری مسلمانوں تک پہنچایا، اور پھر خود ہی اس اعتراف کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست، یعنی میرا پیغام اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا یوسف اس بازار میں خریدنے والا اس کو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ آرزو کر کے دنیا سے چلے گئے کہ شاید کوئی بعد میں ایسی نسل پیدا ہو جو میرے پیغام کو سنے اور اس کو عمل کرے۔ یہ دو بزرگوار ہستیاں آئیں پہلے، انہوں نے مزاحمت و مقاومت کا راستہ بتایا، لیکن وہ اپنایا نہیں کسی نے، نہ اقبال سے سیکھ کر کسی نے یہ کام کیا اور نہ سید جمال الدین سے الہام لے کر کسی نے یہ کام کیا۔ امام نے آ کر نہ صرف یہ کہ یہ ابلاغ کی یہ فکر پہنچائی، بلکہ خود استقامت دکھائی اور خود قیام کیا اور لوگوں کو قیام کے لیے آمادہ کیا اور طاغوت سرنگون کیا، اور پھر تمام دنیا کفر و دنیا استکبار کے سامنے ڈٹے اور مزاحمت و مقاومت کا منشور قرآنی عملی کر کے بتایا۔ اس لیے امام خمینی صرف ایک شخصیت، ایک فقی مجتہد کا نام نہیں، بلکہ مزاحمت و مقاومت کا اور مبارزے کا ایک استعارہ ہیں۔ امام خمینی سے پہلے مسلمین اسی حالت میں تھے جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں۔ آج غزہ کے المیہ کے زمانے میں مسلمین کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ذلت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، گردنیں جھکا کے مسلمان حکمران اور طاغوتوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے، قاتلوں کے سامنے سر اٹھا نہیں رہے ہیں۔ یہی حالت امام سے پہلے بھی ان لوگوں کی تھی، یعنی ذلت کا طوق انہوں نے گردن میں ڈالا ہوا تھا، اور ان پر مسلط شیطانی طاقتیں تھیں۔ برطانیہ ان پر مسلط تھا، امریکہ ان پر مسلط تھا، یورپ ان پر مسلط تھا۔ چھوٹے چھوٹے ممالک، اٹلی جیسا چھوٹا سا ملک وہ اپنے سے 10 گنا بڑے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ برطانیہ جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہ ایک پورے براعظم پر آ کے قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ذلت تھی مسلمانوں کی۔ اور اسی طرح فرانس جیسا ملک، جتنے بدنام ممالک اور اقوام تھی، ان سب نے آ کر مسلمانوں کے اوپر حکومت کی ہے، قبضے کیے ہیں، اور مسلمان اس احساس ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ امام نے آ کر یہ ذلت کا طوق گردن سے نکالا، اپنی گردن سے نکالا، اپنی ملت کی گردن سے نکالا، اور تمام مسلمانوں کو یہ راستہ دکھایا کہ ذلت کا طوق اپنی گردن سے نکالو باہر، اور عزت کا تاج سر پہ رکھو، چونکہ اللہ نے آپ کو با شرف و با کرامت و با عزت قرار دیا ہے۔ امام خمینی عزت مسلمین اور وقار مسلمین کے پرچمدار ہیں، اور یہ امام خمینی کا نام عزت اسلام ہے۔ امام کا نام آتے ہی جو چیز انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ عزت و وقار ہے مسلمین کا۔ امام نے مسلمانوں کے اندر ایک اور احساس مٹایا، مسلمانوں کے علاوہ باقی اقوام کے اندر بھی پیدا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ذلت کے اندر محکوم لوگ جو فرعونوں کے تحت زندگی گزاریں، ان میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، خود باوری ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، خود انحصاری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہر چیز میں محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں۔ ذلت یہی حال ایک قوم کا کر دیتی ہے۔ امام نے آ کر انہیں یہ بتایا کہ اس احساس کو جھٹک دو اور اپنے اندر قرآنی احساس بیدار کرو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر مقصد حاصل کر سکتے ہیں، طاقت حاصل کر سکتے ہیں،
عزت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ممالک کی تقدیر خود بنا سکتے ہیں، اپنی امتوں کو تعلیم و تربیت خود دے سکتے ہیں، اور ہم دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو احساس کمتری میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو آج بھی ہیں، جنہوں نے امام خمینی کا راستہ اختیار نہیں کیا، احساس کمتری، شدید احساس کمتری میں مبتلا ہیں، جیسے آراب ہیں، جیسے بن سلمان اور اس کے حواری ہیں، طاقتور ہیں، ثروت ہے، دولت ہے، لیکن احساس کمتری کا شکار ہیں، اس لیے غلامی کی زندگی، صہیونیوں کی غلامی اور امریکیوں کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امام نے خود اعتمادی پیدا کی اور اس احساس کمتری کو، احساس حقارت کو اپنے سے دور کیا اور مسلمانوں سے دور کیا ہے۔ لہٰذا امام خمینی کا نام مساوی ہو گیا ہے خود اعتمادی، خود باوری اور خود انحصاری پر کے نام کے ساتھ۔ اس لیے یہ نام زندہ رکھنا ان اقوام کے لیے بہت ضروری ہے جنہیں خود اعتمادی کی ضرورت ہے، جیسے پاکستان ہے۔ امام خمینی نے منتشر لوگوں کو ایک نقطۂ وحدت پہ لا کر کھڑا کیا اور انہیں وحدت کا راستہ بتایا۔ اس سے پہلے تفرقہ بازی تھی، فرقہ سازی اور فرقہ بازی تھی، اور فرقوں کی جنگ تھی، بقول حافظ کے جنگ ہفتہ دو ملت تھی، اور تمام توانائیاں مسلمانوں کی، خصوصاً علماء کی، اس جنگ میں صرف ہو رہی تھیں، اور امام نے یہ جنگ بندی، یہ سیز فائر کروایا، جنگ ہفتہ دو ملت کو بند کروایا، فرقوں کی جنگ کو بند کروایا، اور مسلمانوں کو ایک نقطۂ اتحاد کی طرف دعوت دی، اور امت واحدہ کی تشکیل کے لیے امام نے بہت بڑے عظیم قدم اٹھائے، جن کی ہم نے پہلے بارہا تشریح کی اور پھر اللہ نے توفیق دی کرتے رہیں گے، کہ وحدت کے لیے امام نے امت اسلامیہ کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے کتنی قربانیاں بھی دیں اور کتنا اس پہ سرمایہ لگایا امام نے۔ امام خمینی بیداری و شعور کی روشنی کا نام ہے، چونکہ مسلمانوں کی تمام بدبختیوں کی بنیاد بے شعوری ہے۔ مثلا ہم اپنے ملک میں ہی دیکھیں، یا عرب دنیا میں دیکھیں، یا دیگر دنیا میں مقامی لوگ، سیاستدان، گندے ترین لوگ عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کے ان کے حکمران بن جاتے ہیں۔ فرقہ باز لوگ، فرقہ ساز لوگ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے لیے ان کے مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں، اور اسی طرح قومیت اور اسی طرح علاقائیت و لسانیت و ہر قبائلیت جانسا بنا کر، لبادہ اوڑھ کر، عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر عوام پر یہ لوگ مسلط ہوتے ہیں اور عوام کو مزید بدبخت کر دیتے ہیں۔ امام نے یہ کام بند کروایا کہ آپ ملت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ملت کو اور مسلمانوں کو شعور دو، بیدار کرو ان کو۔ اس لیے امام نے جو روشنی دی دنیا کو، بیداری اور شعور کی روشنی دی، تو امام کا نام مترادف ہے بیداری کے ساتھ اور شعور کے ساتھ۔ اور جو ان خصوصیات کا مالک ہو، جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے سید جمال ہیں، یہ آفاقی انسان ہیں، یہ علاقائی لوگ نہیں ہیں، یہ ایرانی ہو، تورانی ہو، افغانی ہو، ہندی ہو، پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کو جکڑنا، جیسے جمال الدین افغان میں ان کو منحصر قرار دینا، یہ جہالت ہے۔ یہ امام کو ایرانی، اقبال کو ہندی یا لاہوری کہنا، یہ جہالت ہے۔ یہ آفاقی انسان ہیں، یہ ہر سرزمین کے ہیں، یہ ہر ملت کے ہیں، چونکہ ان کا پیغام آفاقی ہے، اس لیے ان کی ضرورت ہے، ان کی اشد ضرورت ہے۔ وہ جو باقی بوجھ ہے زمین پر، اور بڑا بوجھ ہے زمین اٹھائے ہوئے ہے، ان کے وجود کا بوجھ، ان کے جسم کا بوجھ اور ان کے کرتوتوں کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ ضرورت نہیں تھے، نہ زمین کی، نہ اہل زمین کی ضرورت تھے، فالتو پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن جن کے آنے سے فرق پڑا ہے اور پڑتا ہے، ان کا ہونا ضروری ہے، ان کی طرف رجوع ضروری ہے۔
جن کے ہونے سے صورتحال کچھ اور ہے، جن کے نہ ہونے سے صورتحال کچھ اور ہے۔ اگر اقبال کی فکر ہو تو پاکستان کچھ اور ہوگا، اقبال سے دور ہوں تو پاکستان یہی ہوگا جو آج ہے۔ امام خمینی کی فکر ہو تو پاکستان کچھ اور ہوگا، امام خمینی کی فکر سے دور ہوں تو پاکستان وہ ہوگا جو آج بنا ہوا ہے۔ اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں ان پیشواؤں کو زندہ رکھنا، ان کی فکر کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ علامہ اقبال نے جو مرض تشخیص دی تھی، بیماری جس کا علاج امام نے کیا، حکیم امت علامہ اقبال نے بیماری تشخیص دی اور حکیم ملت امام خمینی نے اس بیماری کا نسخہ علاج تشخیص دیا اور کیا۔ علامہ اقبال نے یہ تشخیص دیا تھا کہ مسلمان اپنی خودی گنوا چکے ہیں، اپنی خودی فراموش کر چکے ہیں، خودی مر گئی ہے، ان کی خودداری مر گئی ہے ان کے اندر۔ امام نے یہ بیماری تشخیص دے کے اس کا علاج بھی کیا۔ علامہ نے راستہ بھی بتایا، علاج بھی بتایا، لیکن امام خمینی نے وہ مریض کو پلا کے اور بھولی ہوئی مدفون خودی زندہ بھی کر دی اور اسے خوددار بنا بھی دیا تھا۔ آج واقعاً جو کچھ مسلمانوں کی صورتحال ہے، فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تصور سے باہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ خود فروش، خودی فراموش اور خدا فراموش لوگ بن چکے ہیں۔ یہ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سے منقول حدیث میں ہے اور قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت اور امیر المومنین کا قول دو تلازم ہیں۔ اب یہ بعض تھوڑی طالب علمانہ ہو جائے گی، ان کے اندر آپس میں منطقی تلازم ہے، یعنی عکس ہے کہ اگر ایک بات کی جائے تو اس کے برعکس جو دوسری بات بنتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی رات ہے تو اس کا عکس یہ ہے کہ ابھی دن نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں رات ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اس وقت دن نہیں ہے تو بھی دونوں ٹھیک ہیں، ہر چند جملے دو ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے، اور خدا فراموشی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خود کو بھی بھول گئے۔ انساہم انفسہم، نسیان نفس کے بھی، نسیان خودی کے بھی مرتکب ہو گئے۔ اور جب کوئی اپنی خودی بھول جائے وہ ذلت بھی قبول کر لیتا ہے، وہ غلام بھی بن جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے تسلیم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج مسلمان ہیں، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، جیسے ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تو مسلمانوں کی ذلت ساری دنیا نے دیکھی اعلیٰ ترین ویڈیو کے ذریعے سے کہ کس طرح سرزمین وحی پر ذلت مسلمانوں کی رقص کر رہی تھی۔ وہاں پر طاغوت جب آیا، شیطان آیا، تو سرزمین وحی پر مسلط لوگ اس کے سامنے ذلت کے سجدے کس طرح کر رہے تھے اور کس طرح اپنی ناموس اس کے سامنے بچھا رہے تھے، پیش کر رہے تھے، اور کس طرح اسے راضی کرنے کے لیے اسے ہدیے دے رہے تھے۔ مسلمانوں کی ثروت مسلمانوں کے قاتل کے قدموں میں نچھاور کر رہے تھے، نثار کر رہے تھے۔ خوب یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب خودی بھول جائیں، خودی فراموش کر جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی آیت کا دوسرا پہلو بیان کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی خودی پہچانی، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ قرآن میں ہے جس نے اپنے رب کو بھلایا اس نے اپنی خودی بھی بھلا دی ہے۔ اور یہی علامہ اقبال نے اس آیت اور اس حدیث کا خلاصہ کر کے فکر پرورش خودی، تربیت خودی بیان کیا۔ یہ بیماری تھی، امام خمینی نے یہی خودی مسلمانوں میں جگانے کی کوشش کی ہے، بیداری کے ذریعے
اور شعور کے ذریعے۔ آج واقعاً ایک سوال بڑا اہم اٹھتا ہے، وہ یہ کہ کیا مسلمان اس موجودہ صورتحال میں عزت کا دن دیکھ سکیں گے؟ ان کی عزت بحال ہوگی؟ یعنی ان مٹھی بھر صہیونیوں کے سامنے، مودی کے سامنے، اور اسی طرح امریکہ کے سامنے، برطانیہ جیسے مکار ملکوں کے سامنے، کیا مسلمان واقعاً عزت کا دن دیکھ پائیں گے؟ عرب مسلمان اور عجم مسلمان یہ دیکھ سکیں گے عزت کا دن؟ ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اگر ہم اہل البیت کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم علامہ اقبال کی تفسیر دین کی طرف رجوع کریں اور امام خمینی کے تفسیر دین کی طرف رجوع کریں، تو مسلمان عزت کا دن دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو نکبت مسلمانوں کے شامل حال ہوئی ہے، یہ ذلت پذیری ہے، جو فلسطینیوں کا قتل عام اور غزہ کا تجاوز مشاہدہ کر کے پھر بھی معمولات میں مصروف ہیں، بلکہ طاغوتوں کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے فعال سفارتکاری بھی شروع کی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین، جوان چیئرمین جو معروف بھی ہیں اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے، ان کی سرپرستی میں ایک تجربہ کار سیاستدانوں کا وفد امریکہ گیا ہوا ہے، اور جیسا اخباروں میں ان کی خبریں ہو رہی ہیں، وہ وہاں جا کر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ٹرمپ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ یہ آج کی خبر پاکستانی اخباروں نے لگائی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا مقدمہ بھارت کے خلاف ٹرمپ کی عدالت میں پیش کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ٹرمپ کو دعوت دی ہے کہ آپ مداخلت کرو، آپ ثالثی کرو کشمیر کے مسئلے میں، بھارت کے مسئلے میں۔ اور اس وقت پاکستان کی نگاہیں ٹرمپ پہ لگی ہوئی ہیں، اور وفد بھی گیا ہوا ہے، اور یہ وفد جا کر ٹرمپ کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، خوش آمدیں بھی کر رہا ہے، اس کو راضی بھی کر رہا ہے۔ البتہ سفارتکاری اس سے زیادہ فعال تر ہے، چونکہ وزیر خارجہ بہت ہی سینئر سیاستدان اس وقت وزیر خارجہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب، اور منجے ہوئے ہیں، وہ بھی سفارتکاری میں بہت طاق ہیں آگے، مسلسل پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری کی مثال قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خود وزیر اعظم ہیں کہ وہ ہر ہفتے کسی نہ کسی ملک کے دورے پر ہیں۔ پچھلے ہفتے 4 ملکوں کا دورہ کر کے آتے ہی فوراً سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب سے واپس آ کے اگلے کسی ملک میں جانے کے لیے۔ تو ایک تو وزیر اعظم ہیں جو سفارتکاری زیادہ کر رہے ہیں، وزیر خارجہ سے بھی زیادہ وزیر اعظم کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہیں ان کے، وہ بھی سفارتکاری میں پیش ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی یہ سفارتکاری، اور عمدہ ہو رہی ہے، یعنی واقعاً پاکستان کی وزارت خارجہ یا سفارتی تاریخ میں دیکھا جائے تو اتنی فعال سفارتکاری پاکستان میں پہلے کبھی نظر نہیں آئی، دیکھی نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان جن حالات کا شکار ہے، جن مسائل کا شکار ہے، اس میں اتنی فعال سفارتکاری یہ ضرورت ہے پاکستان کی۔ لیکن سفارتکاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرمپ کو ثالث بنائیں اور ٹرمپ کو جا کر مداخلت کی دعوت دیں۔ اس شخص کو، منحوس کو آپ ثالث بنائیں گے بھارت اور امریکہ کے درمیان؟ آپ پاکستان کا موقف مدلل پیش کریں، عالمی سطح پر پیش کریں، امریکہ کو بھی پیش کریں، لیکن ایک منحوس ترین انسان کو آپ کہیں گے کہ وہ ثالثی کرے آ کر، وہ کیا ثالثی کرے گا؟ اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو احساس کمتری ہے، احساس حقارت ہے، وہ یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ علامہ اقبال نے یہی بیماری تشخیص دی کہ مسلمانوں کے اندر احساس حقارت پایا جاتا ہے۔ امام خمینی نے اس احساس حقارت کو ختم کیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اپنی خودی جگائی ہے، خودداری پیدا کی ہے۔ پاکستان میں یہ خودداری پیدا ہونا باقی ہے، جو نظر نہیں آتی، عطا سفارتکاری میں بھی۔ ٹرمپ جب الیکشن لڑ رہا تھا، کمپین چلا رہا تھا سرمایہ داروں کی مدد سے، تو اس نے
اس کمپین کے دوران پاکستان میں بہت بڑی امید پاکستان کے ایک طبقے کو پیدا ہوئی، اپوزیشن کو پیدا ہوئی، تحریک انصاف پاپولر گروپ کو پیدا ہوئی کہ جو ہی ٹرمپ اقتدار میں آئے گا پہلا فرمان جاری کرے گا کہ پاکستان اس قیدی کو آزاد کر دے۔ یہ ٹرمپ کا دوست ہے، چونکہ اس نے ٹرمپ کی تعریفیں کی تھیں جنرل سلیمانی کے قتل پر، ٹرمپ کو تمغہ دیا، ٹرمپ نے کرکٹ میچ جیتنے پر ان کو تمغہ دیا، اور ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتا تھا، یہ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ لہٰذا اپوزیشن بہت امید سے تھی کہ ٹرمپ کے آتے ہی ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ٹرمپ آیا اور اپوزیشن مایوس ہو گئی، اس نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بجائے حکومت پر امید ہو گئی، حکومت امید سے ہو گئی، اور حکومت کو ٹرمپ سے خصوصاً پاکستان بھارت کشیدگی میں ٹرمپ نے جو بیان بازی کی ہے اس سے پاکستانیوں کو اور زیادہ شہ مل گئی ہے کہ ہم ٹرمپ کے پاس جائیں اور اسے جو مسائل ہم سے حل نہیں ہو رہے وہ ٹرمپ ہمیں حل کر کے دے۔ لہٰذا ہمارے جوان سابقہ وزیر خارجہ اور آئندہ کے امیدوار وزیر اعظم جو ابھی سیکھ رہے ہیں، سیاست تجربہ سیکھ رہے ہیں اور صحت بہتر کر لی ہے انہوں نے، اس سے لوگوں کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، اردو بھی، اور آہستہ آہستہ سیاست بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی، چونکہ جس وادی میں ان کو اتارا ہے بڑے سطح کے، تو وہ ٹرمپ کو راضی کر رہے ہیں اور اپنا مقدمہ ٹرمپ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ وائے ہو اس طبقے کے اوپر جس کا قاضی اور جس کا جج ٹرمپ بن جائے، بہت برا انجام ہوگا اس کا، جس کا فیصلہ ٹرمپ کرے گا۔ واقعاً وہ نہ دنیا کے قابل رہے گا نہ آخرت کے قابل رہے گا، اور یہ بات پاکستانی حکمرانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ٹرمپ ثالثی مداخلت اور قاضی بننے کے پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ وہی آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ یہ طاقتور ملکوں کی عزت کرتا ہے، چائنا اور روس کی، لیکن ضعیف ملکوں کو ذلیل کرتا ہے، جیسے زیلنسکی کو کیا، جیسے جنوبی افریقہ کے صدر کو کیا، تذلیل کرتا ہے۔ اب معلوم نہیں اس وفد کی ٹرمپ سے ملاقات کرواتے ہیں نہیں کرواتے، لیکن یہ پوری تیاری کر کے گئے ہیں کہ ٹرمپ کے اتنی خوش آمدیں کریں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کو امتیاز دے دے، لیکن یہ بھول ہے ان کی، نا تجربہ کاری ہے یا احساس کمتری ہے جس وجہ سے یہ امیدیں ٹرمپ سے لگا کر بیٹھیں۔ ٹرمپ نے اس کے اس عمل سے لکھ لیں کہ جس شخص نے اس کو اقتدار تک پہنچایا ہے ایلن ماسک، اسی کے ساتھ اس کی سینگ اٹک گئے ہیں ابھی، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ البتہ یہ چال ہو سکتی ہے، چونکہ امریکی اداکار ہیں سیاسی، یہ ان کی میڈیا کو گمراہ کرنے کے لیے یا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کوئی چال ہو سکتی ہے، چونکہ دونوں سرمایہ دار ہیں اور دونوں الگ طرح کے سرمایہ دار ہیں، اس لیے یہ چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر وہ جنگ آپس میں ایک دوسرے کی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مخالف ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے۔ بہرکیف پاکستان کی ثالثی اگر بھارت حملہ کرتا ہے خدا نہ کرے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ٹرمپ کی ثالثی اور مداخلت سے نقصان ہوگا۔ جیسا ٹرمپ نے اپنے اقتدار میں آتے ہی اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا، جولان کی پہاڑیاں لکھ کے اسرائیل کو دے دیں، یہی کام آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ یہ بات طے کر لیں کہ ٹرمپ کی ثالثی کی صورت میں آزاد کشمیر مودی کو مل جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں حکمران بھی، بلاول صاحب بھی اور باقی بھی، کہ جس شخص کو آپ لا رہے ہیں اس نے آخر میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو 2-3 ویزے دے دے گا اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھارت کے حوالے کر دے گا، چونکہ بھارت نے بھی ادھر مقدمہ اپنا پیش کیا ہوا ہے اور بھارت کے ساتھ اس کے مفادات کہیں زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت۔ اس لیے یہ سفارتکاری ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا اور میچورٹی کی ضرورت ہے۔ اہم ترین ایک موضوع جو اس وقت جاری ہے، اور ابھی تو عید کا بھی موسم ہے اور لوگ عید کی طرف اور بکرے اور بیل کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اور دوسری طرف سے بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے اور
عالمی حالات مختلف نوعیت کے ہیں، حج کے بھی ایام ہیں، اور اسی بیچ میں جون بھی شروع ہو چکا ہے۔ جون پاکستان کے لیے بجٹ کا مہینہ ہے، بہت اہم مہینہ ہے، چونکہ اس میں پاکستان کا نیا بجٹ بنتا ہے۔ پاکستان جو مقروض ملک ہے، اور یہ مقروض ملک بجٹ بنانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، شکار ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو بجٹ بنا ہے، جو اخباروں میں آیا ہے، میں اخباروں کی جو چند دنوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، سرخیاں پڑھ رہا ہوں کہ بجٹ کیسا بن رہا ہے۔ ایک میں بیان ہمارے وزیروں کا، مشیروں کا اور سیاستدانوں کے بیانات ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ترقیاتی بجٹ پر بات ہو رہی ہے، یعنی آنے والے بجٹ میں پاکستان کتنا ترقیاتی بجٹ منظور کرے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ اس پر بات ہو رہی ہے۔ بجٹ پاکستان کا ہے، بنانا کابینہ نے ہے اور منظوری اس کی پارلیمنٹ نے دینی ہے، لیکن بات آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ بجٹ کتنا اور کیسے ہونا چاہیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بھی روزانہ خبروں میں آتا ہے، یعنی پاکستانی حکومت اور متعلقہ لوگ آئی ایم ایف کے نمائندوں سے، وفد سے پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہر بجٹ میں یہ تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ہم بڑھائیں نہ بڑھائیں، کتنی بڑھائیں۔ آئی ایم ایف سے پوچھ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے بات ہو رہی ہے، اگر آئی ایم ایف راضی ہو گیا تو یہ تنخواہیں بڑھیں گی، ورنہ نہیں بڑھیں گی۔ آئی ایم ایف سے ٹیکس پر بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیکس لگایا ہے اس کو بڑھانا ہے، یا کسی شعبے میں جیسے تجاویز آ رہی ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا جائے، آیا یہ کم کریں نہ کریں، اضافہ کریں، یہی رہنے دیں۔ خبر میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو اخبار میں روزانہ آتی ہے، آج بھی آئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر آئندہ بجٹ کے اندر جو مہنگائی کا تناسب رکھنا ہے، یعنی پٹرول مہنگا ہو یا نہ ہو، گیس مہنگی ہو یا نہ ہو، بجلی مہنگی ہو یا نہ ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جنہوں نے سولر لگا لیا ہے ان کے اوپر ٹیکس کی بات آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے، پینشن کی بات آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یعنی تمام بجٹ کا کام جو پہلے وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ بنایا کرتے تھے اور قائمہ کمیٹیوں کے پاس جاتا تھا اور وہ اس کا جائزہ لیتے تھے، یہ 100% کام آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کام کرنا ہے۔ آئی ایم ایف ایک ایسا استثماری اور استکباری ادارہ ہے جو دنیا کا تجربہ کار ملکوں نے پاکستان کو سمجھایا تھا کہ فاقے کر لینا، آئی ایم ایف سے قرض نہ لینا، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ جن ملکوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، کر چکے ہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ارجنٹائن ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو انہوں نے نابود کیے ہیں، ان کی معیشت و اقتصاد۔ پاکستان کو ڈبویا، پاکستان کی معیشت تباہ کی، اور تباہ بھی کی۔ ایک خاص پروجیکٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا، پاپولر کو لے کر آنے کا، اس نے پاکستان کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا۔ اب اس معیشت سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کا سہارا لیا، اور آئی ایم ایف نے مجبور پاکستان کو جکڑ لیا ہے اپنے 8 پنجوں کے اندر۔ آئی ایم ایف 8 پنجے والا جانور ہے، جس سمندری، جس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں، اکٹوپس۔ یہ وہ جس نے پاکستان کو 8 پنجوں سے جکڑ کے گھیر لیا ہے اور نچوڑ رہا ہے۔ اب اس نے پاکستان کا بجٹ بھی بنانا ہے، پاکستان کے فنڈز بھی بنانے ہیں، مہنگائی کا بھی تناسب ہے۔ آئی ایم ایف کے بجٹ سے پہلے ہی عالمی بینک نے، ورلڈ بینک نے پاکستان اور باقی دنیا کے متعلق مہنگائی کا ایک تناسب ذکر کیا ہے، معاف کرنا، غربت کا نیا معیار عالمی بینک نے قائم کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار عالمی بینک کے سن لیں کہ پاکستان میں غربت کا تناسب کیا ہے، غربت کی شرح کیا ہے پاکستان میں۔ عالمی بینک نے جو نیا معیار قائم کیا ہے غربت کا، اس کے مطابق پاکستان میں 44.7% آبادی غریب ہے۔ پاکستان کی 100%، مثلا 25 کروڑ انسان ہیں، ان 25 کروڑ میں سے 44
25% लोग, 25 के 44% लोग गरीब हैं, और इन 44 में से 16% इंतहाई गरीब हैं, शदीद गुर्बत का शिकार हैं। ये आलमी बैंक के आदाद व शुमार हैं जो आज उन्होंने नशर किए हैं। इंतहाई गुर्बत 16% और गुर्बत 44% है। ये उस सूरत में है कि हम पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक की आमदन का मेयार सामने रखें तो 44% गरीब हैं और 16% इंतहाई गरीब हैं। अगर हम गरीब मुल्कों की आमदन का पैमाना रख कर लिहाज करें तो, लेकिन अगर हम गरीब मुल्कों के आमदन के पैमाने को न मद्देनज़र रखें बल्कि मुतवस्सित आमदन वाले ममालिक को मद्देनज़र रखें तो उस सूरत में पाकिस्तान में 88% लोग गरीब हैं। 88%, 100% में से 88% लोग गरीब शुमार होंगे, और उन 88 में से फ़कत चंद फीसद कहीं 22% लोग हैं जो गरीब नहीं हैं। अब वो किस कैटेगरी में आते हैं वो उन्होंने ऐलान नहीं किया। 88% गरीब हैं अगर हम मुतवस्सित आमदन वाले ममालिक के मेयार को देखें। गुर्बत का मेयार क्या रखा है आलमी बैंक ने? आलमी बैंक ने ये रखा है कि गरीब पिछले साल तक यानी 2023 से पहले तक गरीब उसको कहते थे पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिसकी रोज़ाना आमदन $2 से कम थी या $2.6 से जिसकी आमदन कम थी वो गरीब समझा जाता था। अब आलमी बैंक ने गुर्बत का मेयार $3 यौमिया आमदन करार दी है कि जिसकी $3 आमदन है और उससे कम आमदन है $3 से रोज़ाना की, ये गरीब इंसान होगा, ये इंतहाई गरीब इंसान होगा। और जिसकी $4 रोज़ाना आमदन है ये गरीब शुमार होगा। $4 से कम जिसकी आमदन है ये गरीब है, जिसकी $3 और उससे कम रोज़ाना की आमदन है ये इंतहाई गरीब के दर्जे में आ जाएगा। और फिर उन्होंने उसमें आदाद व शुमार भी दिए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा आबादी में 10 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं, यानी 10 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी, यानी 11 करोड़ कह लें, 11 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हैं। और इसी तरह 4 करोड़ आबादी पाकिस्तान की इंतहाई गरीब हैं, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनकी आमदन रोज़ाना $2 भी नहीं है। जबकि पहले इस मेयार से पहले पाकिस्तान की गुर्बत का तनासब ये था कि 39% आबादी गरीब थी, और अब IMF को ये टास्क दिया गया है कि IMF ने पाकिस्तान के अंदर बजट बनाना है। उसके बजट का मकसद ये होता है कि जो कर्ज हमसे लिया है वो पूरा करो, पहले उसको यकीनी बनाओ कि हमारी किस्त आपने मुकर्रर तारीख पर अदा करनी है, और वो अरबों डॉलर में होती है। हर 3 महीने बाद ज़ाहिरन किस्त पाकिस्तान को देनी होती है, कई अरब डॉलर इसको 3 महीने बाद किस्त देनी होती है। जो नया कर्जा लाता है पाकिस्तान उसमें से सबसे बड़ी मद IMF का कर्जा उतारना है या वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतारना है। जो बजट बनता है और बजट में मुल्क की अंदरूनी आमदन है, तजारत से, टैक्स से और बाकी मद से जो आमदन होती है हुकूमत की, उसका भी सबसे बड़ा खर्चा कर्ज उतारना है, IMF का कर्ज उतारना है। और IMF चूंकि अपना कर्ज उसने वसूल करने लिहाजा बजट वो बना के देंगे इनको। उस बजट में महंगाई वो ये नहीं देखेंगे कि लोग इस महंगाई को सह सकते हैं या नहीं, बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, या ताकत है उनके अंदर या नहीं, बल्कि महंगाई उतनी रखेंगे जिससे IMF का किस्त पूरी होती हो। पेट्रोल इतना महंगा होगा, गैस इतनी महंगी होगी, बिजली इतनी महंगी होगी, रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी होंगी,
اور ابھی مئی کے اعداد و شمار پاکستان کے ادارہ شماریات نے نشر کیے ہیں، جس کے مطابق تقریباً 12 یا 13% مہنگائی مئی کے مہینے میں بڑھ گئی ہے۔ یہ جہاں پر ہماری حکومت دعوے کرتی ہے کہ معیشت بحال کر لی ہے، سنبھال دیا ہے، کر دیا ہے آپ نے، یعنی حکومت کا جو برا حال تھا وہ آپ نے ٹھیک کر دیا ہے، عوام کا نہیں ہوا۔ ابھی جو معیشت بہتر کی ہے آپ نے، سہارا دے دیا ہے، سنبھالا دے دیا ہے۔ حکومت کو جو پریشانیاں تھیں وہ قرضوں کی مد سے آپ نے پوری کر دی ہیں، قرضے لے کر، IMF سے لے کر، اور جتنا حکومت کے مسائل کم ہو رہے ہیں اتنے ہی عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا میڈیا تجزیہ کر کے نہیں بتاتا کہ حکومت کی بوجھ ہلکا کرنے سے عوام پہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے، اور IMF کیوں راضی ہے اس موجودہ حکومت سے، چونکہ دونوں مل کر عوام کا حال وہی کر رہے ہیں جو بھوک مارنا اور پیاس سے مارنا ہے، یہی کام یہ کرنے جا رہے ہیں۔ IMF کا ہدف یہ ہے کہ یہ 44% غربت کی شرح بڑھا کر 90% کرنی ہے، یعنی پاکستان میں 90% لوگ غریب ہوں گے، 50% انتہائی غریب ہوں گے، اور 10% کے پاس جو قرضہ IMF دے گا یا جو ملک کا بجٹ ہوگا وہ تقسیم 10% میں ہو جائے گا۔ وہی جو سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا بیوروکریسی میں ہیں، 10% طبقہ پاکستان کی ساری ثروت کا مالک ہو جائے گا، اور باقی 90% لوگ یہ خط غربت اور لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ IMF کا مقصد یہ ہے پاکستان کو یہاں پہنچانا، چونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت کو جنگ کے ذریعے نہیں دبا سکتے، بھارت کے ذریعے نہیں دبا سکتے۔ بھارت پاکستان، ہم نے پہلے کہا تھا بھارت کے حملے سے پہلے کہ بھارت یہ حماقت نہیں کرے، اگر کرے گا اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، جیسا کہ ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کی لرزتی حکومت اور پاکستان کی دباؤ میں آئی ہوئی فوج ایک دم بھارت کے حملے کے نتیجے میں اب وہ برتر ہو گئے ہیں، انہوں نے تمام حالات پہ قابو پا لیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، عوام فوج کے ساتھ عوام کی ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، عوام فوج کا احترام شروع کر دیا ہے۔ یہ جو سیاسی جماعت نے، پاپولر نے اور اس کے دھڑے نے فوج کے متعلق پروپیگنڈا کیا تھا، وہ سارا نیست و نابود ہو گیا بھارتی حملے سے، اس حماقت سے۔ بھارت نہیں پاکستان کو تباہ کر سکتا، نقصان پہنچا سکتا، IMF پہنچا سکتا ہے، 100% پہنچا سکتا ہے، اور اس نے پہنچا بھی دیا ہے۔ اس لیے یہ یلغار جو IMF نے بجٹ کے اوپر شروع کی ہے، یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے، اور اس کو کوئی طبقہ، نہ اپوزیشن کو فرصت ہے اور نہ میڈیا کو فرصت ہے، نہ ہمارے علماء اسکالرز کو جو اقتصادیات کے ماہرین ہیں ان کو فرصت ہے کہ وہ یہ پہلو اپنی قوم کے سامنے بیان کریں۔ کل عید کا دن ہے پاکستان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مسلمین کو توفیق عطا فرمائے کہ اس عید میں اللہ کی اطاعت و بندگی کریں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسوہ حسنہ کی تأسی کریں، پیروی کریں، اور جو قربانی اور غیر قربانی عید سے جڑے ہوئے حقائق ہیں ان کا فلسفہ سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس روز مبارک یوم عرفہ، یوم عید، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ مظلومین کشمیر و یمن کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حزب اللہ، انصار اللہ اور حماس کو کامیابی عطا فرمائے، اور اسرائیل اور امریکہ جو لبنان، بیروت، ہر جگہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔